لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ ولتكن التقوى نصب عينيك وعماد عملك وجلاء قلبك فإنه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له ولا مال لمن لا رفق له ولا جديد لمن لا خلق له۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ اس میں تحریر فرمایا کہ بے شک حکمت عمر کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ گھٹیا امور سے اور کمزور اخلاق سے بچتے رہا کرو۔ ابن ابی الدنیا ابو بکر صولی اور ابن عساکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اس لیے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی کفایت فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض دے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ تقوی تمہارا نصب العین ہو، تمہارے عمل کا ستون ہو، اور تمہارے دل کی روشنی ہو، اس لیے کہ عمل معتبر نہیں اس شخص کا جس کی کوئی نیت نہیں، اور اجر نہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کے ثواب کی خاطر کام نہ کرے، اور مال نہیں اس شخص کا جس کے لیے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں، اور خیانت نہیں اس کے لیے جس کے لیے پرانا نہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو خط ہیں۔ ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، جو حضرت عمر کی طرف سے گورنر تھے، کوفے کے بھی اور بصرے کے بھی۔ اور دوسرا خط حضرت عبداللہ بن عمر کے نام ہے، حضرت کے صاحبزادے کے نام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمال اور گورنروں کے نام مختلف قسم کی ہدایتوں کے خطوط جاری فرماتے رہتے تھے۔ موطا امام مالک میں ان کے متعدد خطوط نقل کیے، اور بعض حضرات نے تو اس پر مستقل کتاب لکھ دی ہے تلاش کر کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری خطوط، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری خطوط، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرامی نامے بعض لوگوں نے جمع کر دیے ہیں الگ الگ کتابوں میں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غلامی نامہ تحریر فرمایا، اس میں یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ حکمت اور دانائی یہ بڑی عمر کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو حکمت عطا فرما دی تھی بچپن ہی سے۔ بعض اکابر نے کہا کہ یہاں حکمت سے نبوت مراد ہے، اور ان کو بچپن ہی سے نبوت عطا فرما دی تھی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا۔ سلام چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، نابالغ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی ثوابدید کے مطابق مقدمے کا فیصلہ کر دیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ دو عورتیں تھیں، ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیے لے گیا تھا یا کوئی جانور کھا گیا تھا، ایک بچہ رہ گیا، اور ان دونوں کا دعوت ہے بچے پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ آیا تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر لیا۔ ان میں سے جو عمر کی بڑی تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ بچہ لے گئی۔ جب عدالت سے باہر نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بچے تھے، وہاں تشریف فرما تھے، تو ایک بیچاری روتی جا رہی ہے، ایک ہنستی جا رہی ہے۔ بیٹا کہ کیا قصہ ہوا؟ ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ شہزادہ ہے، انہوں نے بیان کر دیا۔ فرمانے کے فیصلے میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، شاید تم لوگوں نے صحیح بیانات نہیں دیے ہوں گے میرے خیال میں۔ اور اگر تم کہو تو میں فیصلہ کر دوں، اور فیصلہ ایسا کروں کہ دونوں راضی ہو جائیں۔ کہنے لگے کہ آپ فیصلہ کر دیجیے۔ فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو مدعی ہوں ایک چیز کے اور دونوں کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہ چیز تحالف کے بعد یہ دونوں سے حلف لیا جاتا ہے۔ تحالف کے بعد نصف نصف تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو غالباً تم دونوں نے قسمیں تو وہاں خالی ہوں گی، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ بچہ تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا، ایک کو دے دیا، بڑی کو دے دیا، اس پر اعتماد کرتے۔ لیکن یہ تو انصاف نہیں ہے، جیسا بڑی کا حق ہے ویسے ہی چھوٹی کا حق ہے، لاؤ چھری میں تقسیم کر کے دے دیتا ہوں۔ بچے کے دو ٹکڑے کر کے ایک آدھا اس کو دے دوں گا، آدھا اس کو دے دوں گا۔ انصاف کا فیصلہ یہ ہے۔
آپ نے حکم دیا خادم کو کہ چھری لاؤ، چھوٹی نے ہاتھ جوڑ دیے کہنے کی خدا کے واسطے اسی کا بچہ ہے، میرا نہیں، میں دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ اور بڑی کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا، بلکہ اس کے دل خوش ہوا ہوگا کہ میرا بچہ کھایا گیا تو یہ بھی 2 ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بچہ ہو اور چھری لائی جائے اور ماں کا دل اپنی جگہ برقرار رہ جائے، یہ ممکن نہیں۔ یہ بچہ بڑی کا نہیں ہے، چھوٹی کا ہے۔ بچہ چھوٹی کو دلوا دیا چلے گئے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن زیرکی اور دانائی میں اپنے باپ سے بھی آگے نکل گئے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ بڑا آدمی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، یہ تو کسی قاعدے قانون میں نہیں ہے، یہ تو صرف حضرت نے آزمائش کے لیے کیا تھا۔ اگر کسی کا کوئی بچہ مل جائے اور 2 آدمی اس کے مدعی ہوں کہ میرا ہے، وہ کہے میرا ہے، تو ٹکڑے کر کے نہیں دیا جاتا بچہ نصف نصف، بلکہ شرع کا فتویٰ یہ ہے کہ ان دونوں سے کہہ دیجیے کہ تم دونوں کا ہے، آدھے آدھے تم شریک ہو اس میں۔ اگر وہ مرے گا تو آدھی آدھی تقسیم دونوں کو، وراثت دونوں کو باپ کی ملے گی، باپ کی وراثت دونوں میں تقسیم ہوگی، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی مرے گا تو پورے بیٹے کی وراثت لے گا، کیونکہ اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے۔ تو غرضے کے حکمت اور دانائی یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی کو شیخ سعدی کے بقول برسرش بے ہوش مندی میثاق ستارہ بلندی، بچپن ہی سے بلندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ اور بعض ایسے ہیں جیسے میں نے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اصطلاح بتائی تھی کہ این پیرن نابالغ، بڈھے تو ہوگا لیکن رہے نابالغ کے نابالغ، عقل نہیں آئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِيَّاكَ وَدَنَاءَةُ الْأُمُورِ وَمَذَاقِ الْأَخْلَاقِ، دیکھو آدمی کی عقل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کن امور میں حصہ لیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے اخلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس حیثیت کا آدمی ہے۔ لہذا گھٹیا امور سے پرہیز کرو۔ اور اسی طرح پتلے قسم کے اخلاق اور گھٹیا اخلاق، ان سے پرہیز کرو۔ ہمارے اخلاق جس قدر بلند ہوں گے اسی سے اندازہ ہوگا تمہاری قد و قامت کا اور تمہارے عقل کا، فہم کا، شعور کا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمر جنگ بدر کے موقع پر 14 سال کے تھے. فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لیے پیش کیا گیا مگر قبول نہیں فرمایا. اور اگلے سال 15 برس کی عمر ہو گئی تھی تو قبول فرما لیا. حد سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتفاق کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رنگ کسی پر ہے تو عبداللہ بن عمر پر ہے. زمانے کی ہوا سے سب کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے لیکن عبداللہ بن عمر کا پھیکا نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے والے فرماتے ہیں کہ اگر تم عبداللہ بن عمر کو دیکھتے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کس طرح تتبع فرماتے ہیں یعنی تلاش کرتے ہیں تو تم سوچتے کہ یہ پاگل ہے. سفر حج پر تشریف لے جاتے تھے. ایک جگہ اونٹنی بٹھائی اور پیشاب کے لیے بیٹھے. خالد نے کہا کہ حضرت پیشاب کی ضرورت کا تقاضا فرمایا نہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. پیشاب کا تقاضا نہیں تھا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اندازہ کرو اتباع سنت کا شوق کتنا ہوگا. اپنے محبوب کی ہر ادا کو انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا. یوں تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی مذاق تھا. مجھے کل پرسوں کے صاحب نے کہا کہ ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ گریبان کھلا رکھنا چاہیے اور وہ کھلا ہی رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے. وہ یہ تھا کہ ایک صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اتفاق سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کھلا تھا. ساری عمر انہوں نے بٹن نہیں لگایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح دیکھا. جس رنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ساری عمر اسی رنگ میں رہی. اور یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے. میرے استاد حضرت مولانا عبداللہ رائے پوری رحمہ اللہ تعالی ان کے والد ماجد حضرت مفتی فقیر اللہ میں نے پہلے جن کا تذکرہ کیا تھا. جب کسی کو سلام بھیجتے تھے تو کہتے کہہ دینا کانا موچی سلام کہتا تھا. پنجاب کے اپنے وقت میں مفتی اعظم تھے. حضرت مولانا فرماتے کہ والد ماجد کرتے میں گھنڈی لگاتے تھے. کپڑے کی گھنڈی ہوتی ہے پٹھانوں کو کبھی دیکھا ہوگا. ہم نے ان سے درخواست کی کہ حضرت اب تو بہت اچھے اچھے بٹن آ گئے ہیں اس گھنڈی کا بنانا بھی زحمت سے لگانا بھی ذرا زحمت. آپ بٹن لگا لیں.
فرمانے کہ میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے شیخ کو اسی طرح دیکھا ہے، ساری عمر اسی طرح رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل محبوب چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ کہاں کی لیلا، کہاں کی زینب اور کہاں کی حسینہ، یہ عربوں اور عربوں کے محبوباؤں کے نام ہیں جن کی وہ اشعار میں تشریف کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہتر اور بڑھ کر چشم فلک نے کسی عاشق زار کو نہیں دیکھا۔ میں نے قصہ ذکر کیا تھا صلح حدیبیہ کا، اور بعد میں مسعود آئے تھے ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ کافر تھے، کافروں کے نمائندہ بن کر آئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے کہنے کہ محمد تمہارے ارد گرد یہ باندھ کی لکڑیاں ہیں، بن کی لکڑیاں ہیں، اور یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، کہیں کی اینٹ ہے، کہیں کا روڑا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مقابلہ ہوگا تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ ایسی آزمانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے کہہ رہا تھا، جانتا تھا وہ بھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، سیدھی گالی نکالی، کھلی ننگی، یہ سن کر، اور جلال میں فرمائے امسس بغر اللات، اور اس کا کھلا ترجمہ میں کیسے کروں، اپنے لات عورت کی شکل پر تھی، جا کے اس کی اندام نہانی کو چوس۔ نحن نفر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ کہنے لگا کون صاحب ہیں یہ؟ کہا کہ ابو بکر ہیں۔ سر جھک گیا، عروہ کا سر جھک گیا، اور ان سے کہنے لگا کہ حضور جواب میں بھی دے سکتا ہوں، مگر جاہلیت کے زمانے کا ایک احسان آپ کا میرے سر پر ہے، آج تک اس کا بدلہ نہیں دے سکا ہوں، اس لیے یہ شرافت کا تقاضا ہے کہ آپ کے سخت پرانی کا جواب۔ اور وہ عربوں کے دستور کے مطابق بات کرتے ہوئے بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا، ریش مبارک کو۔ حضرت عروہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار، ننگی تلوار لیے کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ وہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگاتا، اس کے بت مارتے ہاتھ پر، اور فرماتے اپنے ناپاک ہاتھوں کو پیچھے کر رکھ۔ دوسرا یہ کون ہے؟ کہا مغیرہ ابن شعبہ۔ ان کی طرف دیکھا، کہنے لگا اے غدرو، اے غدار، ابھی تک تو میں تیری دیت کا قصاص دے کے آیا ہوں، انہوں نے کو قتل کر دیا تھا، اس کا قصاص اس نے دیا تھا، دیت اس نے دی تھی۔ اور بعد میں مسعود نے جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا تو اس کی دیت اس نے بھری تھی، بڑا آدمی تھا۔ واپس گیا اپنی قوم کے پاس،
لمبا قصہ ہے، اس کا یہ فقرہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، شاہ حبشہ کے دربار میں بھی گیا ہوں، بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں جس کے دربار میں نے حاضری نہ دی ہو۔ واللہ ما رأيت احدا يحب محمد كأصحاب محمد، اللہ کی قسم میں نے کوئی دربار ایسا نہیں دیکھا جس میں لوگ اپنے بڑے کی ایسی تعظیم کرتے ہوں اور ایسی محبت کرتے ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا۔ وہ دیکھتا ہے کیا؟ میں تو کہتا ہوں چشمے فلک نے نہیں دیکھا۔ پھر کہا کہ واللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تھوکتے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے، وہ فوراً اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ وَيُقَاتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے اعضائے شریفہ سے جو پانی ٹپکتا ہے اس پر لڑتے ہیں، اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غزے کے صحابہ کرام کی یہی شان تھی، وہ اپنے اپنے حوصلے کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹ گئے۔ لیکن رسولوں میں بھی تو بڑے چھوٹے ہیں نا، دل کا رسول فول میں بابا ملا باب۔ صحابہ کرام کی جانشری بھی عجیب و غریب ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام ہے، آزاد کیا ہوا غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا کے ساتھ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چہرے کا رنگ زرد جیسے بہت نقاط ہوتی ہے۔ فرمایا کیا بات ہوئی؟ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک غم نے ہلکان کر دیا ہے۔ اللہ خیر کرے، کیا غم ہے، کیا فکر ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو آدھی رات بعض دفعہ جی چاہتا ہے اٹھ کے آپ کی زیارت کروں تو حاضر خدمت ہوتا ہوں، چہرے انور پر نظر ڈالتا ہوں، پھر جا کے سو جاتا ہوں۔ جب کبھی تصور آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے تو چین نہیں پڑتا جب تک کہ حضور کی زیارت نہیں کر لیتا۔ جو غم ہے وہ یہ ہے کہ اول تو پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور اگر چلے بھی گئے تو حضور کا مرتبہ تو بہت عالی ہے، وہاں حضور کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ من الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ وہ صراط مستقیم جو راستہ ہے ان لوگوں کا، ان اکابر کا، ان بزرگوں کا، ان اللہ کے بندوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر نہ ان پر کبھی ان کا اللہ کا غضب ہوا اور نہ کبھی گمراہ ہوئے، مرتے دم تک انعام میں رہے، اللہ کے انعام میں رہے۔
تو جو شخص کی اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لائے گا، یہ اطاعت کرنے والے ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ ہیں نبی، صدیق، شہداء اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگ جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا حسن اولئک رفیقا، اور بہت ہی خوب ہیں یہ حضرات رفیق ہونے کے اعتبار سے۔ کیا ہی خوب! تو یہ صحابہ کرام کی حالت تھی عمومی طور پر۔ ایک صاحب نے حضرت علی اور حضرت عباس کے بارے میں چند اعتراضات لکھ کر کے بھیجے تھے، میں نے اس کا جواب لکھا، اور وہ جواب آپ کے مسائلوں اور ان کا حل کی پہلی جلد میں چھپا ہوا ہے۔ اس میں نے ایک فقرہ لکھا ہے، وہ بہت زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا سانحہ صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے گزرا۔ یہ تو ان کا حوصلہ تھا کہ وہ اس کو برداشت کرتے، جس کا ایسا محبوب روح پوش ہو گیا ہو وہ زندہ رہے پھر۔ اللہ نے ان کو ظرف اتنا بڑا عطا فرمایا تھا کہ وہ اس کو برداشت کر گئے، اور آج ہمیں ان کے واقعات پر تعجب ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساز صحابی تھے، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، اور صحابہ کرام میں اتباع سنت میں نہایت ممتاز ہیں۔ ایک ایک جزیہ تلاش کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت بتاؤ کون سا ہے جس کی مثال انسان کی مثال ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر صحابہ کرام جنگلوں میں دوڑتے پھرے، یعنی ذہن کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، کون سا درخت ہو سکتا ہے، کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ یہ کھجور فرما رہے ہیں، کھجور کے بارے میں فرما رہے ہیں، لیکن میرے اکابر وہاں موجود تھے پہلی صف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کے والد ماجد حضرت عمر، اور ان سے بھی بڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ عشرہ مبشرہ اکابر موجود تھے، اس لیے میں نے کہنے کی جرت نہیں کی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ گھر آ کے میں نے ابا جی سے کہا کہ میرے جی میں آئی تھی، لیکن میں ادب کی وجہ سے بول نہیں سکا کہ اکابر بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں جرت کروں۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم بتا دیتے تو میرے لائق فخر ہوتا۔ بہرحال انہی بیٹے کو حضرت عمر نے خط لکھا،
یہ قصہ اور درمیان میں آ گیا، خط کی بات بعد میں کر لیتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ سفر پر گئے تو مصر کے گورنر نے بیت المال کی کوئی چیز ان کو دے دی اور کہا کہ یہ تمہیں قرضے کے طور پر دیتا ہوں، تم جا کر کے مدینے دے دینا۔ حضرت عمر کو مال تھا، قرض کے طور پر اس لیے دیتا ہوں کہ اگر یہ ضائع ہوگی تو تمہارے ذمے پڑے گی، اور اگر امانت کے طور پر دوں گا تو ضائع ہونے کی صورت میں تم پر ضمان نہیں، امانت پر کا ضمان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی اپنا تجارت کا سامان خرید لیا اور اس کو فروخت کیا، رقم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس سے تجارت کی ہے؟ کہا جی۔ کہا کچھ نفع بھی ہوا ہے؟ کہا جی۔ فرمایا وہ نفع بھی لا دوں۔ وہ نفع بھی لا دو۔ یہ بات صحیح تھی کہ گورنر نے تمہیں قرض کے طور پر دی اور اس میں یہ مسئلہ تھی کہ یہ ضمان تم پر آئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ خلیفہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے دی تھی اور کسی عامی آدمی کو نہ دیتا۔ بیت المال سے اتنا بڑا قرض مصر کا گورنر کسی عامی آدمی کو نہ دیتا، یہ خلیفے کے بیٹے کو دی تھی۔ میں اس کو تمہارے لیے حلال نہیں سمجھتا، اس منافع کو بھی بیت المال میں جمع کرو۔ اگر چیز ضائع ہو جاتی زمان بھی غریبوں پر آتا، اور جو نفع ہوا تھا وہ بھی مسلم ہوا۔ خیر، لا الہ الا اللہ۔ تو ان کو لکھ تحریر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد، فإنی اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ہم وقت اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے سامنے رکھو، اس لیے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو شخص کے اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، محض اللہ کے بھروسے پر ایک کام کر رہا ہے، مخلوق پر نظر نہیں، کفا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ کفایت فرماتے ہیں، وہ ایک کافی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ مولویوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا کام کرو، اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے بھروسے پر کرو۔ اللہ کا کام کرو، دوسرے اپنے کام مت کرو۔ اللہ کے لیے کرو، اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے نہ کرو، محض اللہ کا کام سمجھتے ہوئے اس کو کرو، اور اللہ کے بھروسے پر کرو، مخلوق کے بھروسے پر نہ کرو۔ شیخ جی اتنا چندہ دے دیں گے، فلانے سے اتنے پیسے مل جائیں گے، ہمارا مدرسہ چل پڑے گا، یہ نہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ایک وصیت نامہ لکھا تھا چند دفعات کی شکل میں، وہ آج تک دارالعلوم میں محفوظ ہے اور اس کا فوٹو شائع ہو چکا ہے حضرت کے اپنے الفاظ میں، اپنے قلم سے۔ اس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ یہ دارالعلوم اس وقت تک چلے گا جب تک کہ اس میں بے سو سامانی کا عالم ہوگا، اور کسی حاکم
یا کسی مالدار کے مال پر نظر نہیں ہوگی. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ایسا ہوا، حضرت کے الفاظ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ کارخانہ بگڑتا نظر آتا ہے. ہمارے اکابر نے مدارس کا جال پھیلایا صرف امت کی بھلائی کے لیے اور اللہ تعالی کی امانت کی حفاظت کے لیے، علوم دینیہ کی حفاظت کے لیے. انگریز اس ملک کو اسپین بنانا چاہتا تھا کہ یہاں اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. اس نے تمام مدارس اس وقت جتنے تھے وہ سب ضبط کر لیے. بادشاہوں کی طرف سے اوقاف تھے وہ ضبط کر لیے، اور مسجد کے ملا کو سب سے ذلیل ترین مخلوق قرار دے دیا. جتنے مارے جا سکتے تھے مار دیے، اور جو باقی رہے ان کو کمینوں میں نامن کا درج کروا دیا. ہمارے دیہات میں چودھری صاحبان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں جن کو کمین کہتے ہیں. کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. انہی میں ملا بھی شامل. ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اب دین کی بقا کی شکل یہ ہے کہ اپنے ذاتی اور نجی مدرسے بناؤ جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہ ہو. اللہ کے ان بندوں پر قوم اعتماد کرتی تھی اور آج تک الحمدللہ کر رہی. لوگ بعض چندہ دیتے ہیں، میں کہتے ہیں رسید کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے رسید کی ضرورت ہے، تمہیں نہیں. مجھے تو حساب رکھنا ہے نا. یہ تمہیں جو رسیدیں ہم دیتے ہیں تمہارے اطمینان کے لیے نہیں دیتے، ہم اپنے اطمینان کے لیے، اپنے حساب کے لیے دیتے ہیں. مدرسے کی رسید ہے، ختم نبوت کی رسید ہے، یا کسی اور چیز کی رسید ہے. ہاں، اگر کسی ادارے کی رسید نہ ہو تو پھر ہم رسید نہیں دیتے، ہم اپنے شرائط کے مطابق جیسا اس کی چاہت ہے وہاں خرچ کر دیتے ہیں. ایسے بھی ہے. میرے یہاں مستقل لفافوں میں مدیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں میری سیف میں. کبھی پیسے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی 5-10 ہی ہوتے ہیں. یہ صدقے کی ہے، یہ زکوٰۃ کی ہے، یہ عصمت کی ہے، یہ عصمت کی ہے. اور بعض دفعہ جیب میں پیسے ڈال لیتا ہوں تو رات کو اٹھ کر کے پریشان ہو جاتا ہوں. اس وقت وہاں رکھ کر کے اسے لکھتا ہوں، اس پر لکھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا. تو ان اللہ کے بندوں نے نجی مدرسے بنائے اور قوم نے ان پر اعتماد کیا. اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس طرح اللہ تعالی نے اس دین کو اس ملک میں باقی رکھا. بلکہ آپ کے ہندوستان اور پاکستان میں جیسا دین ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں. اس لیے کہ باقی جگہ رنگ بہت بگڑ گیا ہے، پھیکا ہو گیا ہے. جامعہ ازہر جو دنیا کا مایہ ناز مدرسہ ہے، 1000 سال سے چلا رہا ہے، وہاں کے شیخ الحدیث سوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے، منہ میں سے لیے ہوئے بخاری پڑھا رہا ہے. کبھی یہاں بھی دیکھا، یہاں لوگ بیچارے داڑھی منڈواتے ہیں، لیکن کوئی مولوی داڑھی منڈوا کے نماز تو پڑھا کے دکھائے.
داڑھی مولے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ امامت کا ہے اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں کا اثر ہے. عملی کوتاہیاں ہیں، ان میں بھی ہیں، مولویوں میں بھی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن دینداری کا یہ رنگ عوام میں کیا اور خواص میں کیا آپ کو دنیا میں کسی جگہ نہیں ملے گا. تو اس لیے اللہ کا کام کرو، اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے اعتماد پر کرو. ہمارے اکابر نے اللہ کے اعتماد پر کیا، مخلوق کے اعتماد پر نہیں. بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ کے بھروسے اس کام کو کرنا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے. یہ تو قرآن کریم کا مضمون ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ قرض حسن. قرض حسن یہی کہ جس بندے کو دے رہا ہے اس پر کوئی احسان نہ جتائے بلکہ اس کا احسان مانے. اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو یرد الرحمن کما بیدہ کما یربی احدکم فلوا. رحمان اللہ تعالی اس کو اپنے پاک ہاتھوں میں لے کر اس کو ایسا پالتے ہیں جیسے تم میں سے ایک آدمی گھوڑے کو پالتا ہے، گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. اور جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ایک سیر جو اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے احد پہاڑ کے برابر ہوں گے. جیسے اخلاص کے ساتھ دے گا ویسی اس کی پرورش ہوگی. مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثال اس دانے کی ہے جس نے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے، تو ایک کے 700 بن گئے. کم سے کم 10 گنا دیتے ہیں اور زیادہ تعداد 700 کی ہے، لیکن یہاں یہ بھی زیادہ تعداد قانون کے مطابق ہے، ورنہ کسی کو 7,000 دیتے ہیں، کسی کو 7 لاکھ دیتے ہیں، کسی کو 70 لاکھ دیتے ہیں اور کسی کو بغیر حساب کے دیتے ہیں. تو جو شخص کے اللہ کو دے گا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالی اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. اور جو اللہ کی نعمت کھا کر شکر ادا کرے گا، حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرمائے. لئن شکرتم لازیدنکم، یہ بھی قرآن کریم کا مضمون ہے. اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دے گی. جتنا شکر زیادہ کرو گے اتنا نعمت زیادہ ملے گی. اس لیے فرمایا کہ دیکھو تقوی کو نصب العین بناؤ. نصب العین کہتے ہیں وہ چیز جو ہمیشہ پیش نظر رہی، اور اپنے عمل کا اعتماد بناؤ اور اپنے دل کی روشنی بناؤ. تمہارے دل میں روشنی اسی تقوی سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ نیت کے بغیر عمل نہیں ہوتا، اور اللہ کے ثواب کی توقع نہ ہو تو اجر نہیں ملتا. اور جو شخص کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اس کا مال نہ ہونے کے برابر ہے. مال ہونا نہ ہونا. اور آخری فقرہ ہے ولا جدید لمن لا خلق له. اس شخص کو کے لیے نیا نہیں ملتا جس کے لیے پرانا نہ ہو. میں نے اس کو یوں پڑھا ہے، مطلب یہ کہ اپنا پرانا عمل ہوگا تو نئے عمل کی توفیق ہوگی. اگر پہلے سے عمل ہی نہیں تو اس پر نیا نتیجہ کیا مرتب ہوگا.
اور یہ بات بھی ہے کہ نیا کپڑا پہنو تو پرانا صدقہ کر دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب نیا کپڑا تیار ہوتا تھا زیبتن فرماتے تھے تو پرانا صدقہ کر دیتے تھے. حق تعالی شان ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله لا إله إلا الله